وسلام على عباده الذين اصطفى الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، درس قرآن کے اس سلسلے میں ہمارا سبق آخری پارے میں سورۃ التکویر تک پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کے اس آخری حصے میں زیادہ تر قیامت اور اس کے احوال کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے کچھ احوال کا ذکر ہے۔ صورت شروع کرنے سے پہلے 2-3 تمہیدی باتیں عرض کرنی ہیں کہ قرآن میں کئی صورتیں ایسی ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، 2 صورتوں کا ایک جوڑا، ایک پیئر بنا ہوا ہے، اور بعض صورتوں میں ان کا یہ جوڑ اور ان کا آپسی تعلق بڑا واضح، حتیٰ کہ الفاظ کی حد تک بھی واضح نظر آتا ہے۔ خاص طور پر یہ آخری پارہ اور 29ویں پارے میں سورۃ المزمل کے بعد سے لے کر، یعنی پہلا جوڑا ہی سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر دونوں تقریباً ایک جیسے ہی شروع ہوتے ہیں، یا ایھا المزمل،
آگے قم کا حکم ہے، یا ایھا المدثر، پھر آگے قم کا ذکر ہے۔ اسی طرح پیچھے چلے جائیں تو 28ویں پارے کے آخر پر سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، دونوں کی ابتدا یا ایھا النبی سے ہو رہی ہے۔ آخری دو صورتیں اگر دیکھیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ بھی ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہماری صورت آج کی ہے سورۃ التکویر، اور اس سے اگلی صورت سورۃ الانفطار، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دو صورتوں کے بجائے چار چار صورتوں کے بھی گروہ موجود ہیں۔ آگے اگر چلے جائیں تو سورۃ الشمس والشمس وضحاہا، پھر سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ، اور سورۃ الانشراح الم نشرح، یہ چاروں صورتیں ایک گروہ بنی ہوئی ہیں، یعنی ان میں تقریباً ایک جیسا موضوع ہے۔ اسی طرح یہ جو چار صورتیں ہیں سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر آگے مطففین اور سورۃ الانشقاق، یہ بھی چار صورتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور پھر یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، ان میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ پہلے تو ایک لفظی مماثلت ہے، دونوں صورتوں کی ابتدا قیامت کے احوال سے ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور اگلی صورت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ اس میں کم آیات ہیں، اس میں زیادہ آیات ہیں جو قیامت کے احوال پر مشتمل ہیں۔ پھر ان احوال سے آگے جو جواب ہے علمت نفس ما احضرت، یہ سورۃ التکویر میں ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ سورۃ الانفطار میں ہے۔ اور اسی میں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ بھی ہم معنی یعنی کافی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ موضوعی مماثلت ان میں کیا ہے؟ یہ تو لفظی اور ظاہری مماثلت ہے کہ قیامت میں برباد ہونے اور ناکام ہونے سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس ہدایت سے دوری جو کافر اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے دو بڑے بڑے سبب یا طریقے جن پر انہوں نے چل کر اس کا انکار کیا۔ پہلا انکار انہوں نے وحی کا انکار کیا، یعنی وحی کے وجود سے، وحی کی حقانیت سے ہی انکار کر دیا کہ وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا انکار ان کا یہ تھا، یا دوسرا ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے رب کے بارے میں غلط تاثر قائم کر لیا تھا کہ بعض لوگ مانتے تو تھے کہ قیامت آئے گی، لیکن ہم چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یا ہمارے پاس اللہ سے سفارش کرنے والے سفارشی موجود ہیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سزا وغیرہ نہیں دیں گے، ہمیں بخشائے ہیں، ہمیں کوئی اعمال وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ یہود و نصارہ کا بھی تھا کہ ہمارے انبیاء، ہم تو بلکہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولادیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دینا، اگر اللہ نے عذاب دیا بھی صحیح تو صرف ان چند دنوں کا دینا ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ قریش مکہ میں بھی کفار جو تھے ان میں سے بھی کافی کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے یہ جو الہ ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو ان دونوں ذریعوں کا
رد اللہ نے کیا، ایک پہلی صورت میں اور ایک کا دوسری صورت میں۔ اب یہ جو سورۃ التکویر ہے یہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تقریباً یہ 6 یا 7ویں نمبر پر صورت نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس سے پہلے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو دیکھے، کأنہ رأی عین، ایسے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی اگر کوئی قیامت اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں ان کو دیکھنا چاہے تو وہ کیا کرے، فلیقرأ، وہ پڑھے اذا الشمس کورت ایک صورت، واذا السماء انفطرت اگلی صورت، اور اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق، یہ 3 صورتیں پڑھے تو ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کے سر میں چند سفید بال دیکھے۔ آپ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سر میں یہ سفید بال آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعض اوقات چھوٹی عمر میں ہی جب دماغی کام اور فکر اور ٹینشن کہہ سکتے ہیں، فکر اور خوف یا اچانک سے کوئی پریشانی، اس کی وجہ سے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ تو وہ جو 3-4 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائی، سورۃ النازعات بھی اس میں ہے، اس میں اس صورت کا بھی ذکر کیا کہ یہ صورتیں پڑھ کر، سمجھ کر، جان کر میرے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورت اور اس سے اگلی 2-3 صورتوں میں قیامت کے بڑے واضح احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا اذا الشمس کورت سے ہوتی ہے۔ یہ اذا تقریباً 10-12 بار یہ احوال ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، اس وقت جب کہ سورج کورت، لپیٹ دیا جائے گا۔ کورا کہتے ہیں جیسے عمامہ کو پگڑی ہوتی ہے، اس کو سر پر لپیٹ لیتے ہیں۔ سورج کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب سورج کو کیسے لپیٹ دیا جائے گا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورج کے بجائے دھوپ مراد ہے سورج کی، یا سورج کی روشنی مراد ہے کہ وہ روشنی جو پھیل رہی ہے، ہر طرف پھیلتی ہے، اس کو لپیٹ کر سورج کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے قدرت دھندلا جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے۔ قدورت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ دل میں قدورت موجود ہے، مطلب میل موجود ہے۔ تو اذا النجوم انقدرت، وہ میلے ہو جائیں گے، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ ان کی روشنی کم ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا انتصرت، واذا الکواکب انتصرت، یہ اگلی صورت میں جو آیت ہے اس بالکل وہی معنی اس کا۔ انتصرت کا معنی ہے کہ ستارے بکھر جائیں گے، اپنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، وہاں سے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اس وقت اور اب بھی ہم جو اتنی بڑی زمین اور آسمان دیکھتے ہیں، آسمان تو ہم سے ویسے دور ہے،
زمین پر جو ہم سب سے بڑی چیز اور عظیم الجثہ چیز دیکھتے ہیں وہ پہاڑ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ شاید بہت بڑی چیز ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، لیکن قیامت کے احوال میں قرآن میں تقریباً 10 یا 11 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بارے میں قیامت کے حوالے سے ذکر کیا کہ کبھی فرمایا کہ یہ بالکل کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کہیں پر فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ پیچھے سورۃ النبا میں ہم نے پڑھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے لیے بہت بڑے ہوں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی یہ پہاڑ، لیکن قیامت والے دن کالعہن المنفوش، یہ تو دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے اور اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اگلا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عشار۔ عشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں، اس ناقہ کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو 10 ماہ گزر چکے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عشار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ کہتے ہیں کھلا چھوڑ دینا، جو ہماری چھٹی ہوتی ہے یوم العطلہ، اس کو بھی عطلہ کہتے ہیں، الیوم یوم العطلہ، آج چھٹی کا دن ہے، اسکول سے چھٹی وغیرہ ہوتی ہے۔ عطلہ کا معنی ہوتا ہے فری کر دینا، آزاد کر دینا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی آزاد پھر رہی ہوں گی۔ اب یہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے لیے شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن مکہ میں اور وہاں کے ماحول کے مطابق ایک گابن اونٹنی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے گھروں میں جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، بکری گائے بھینس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے جانور کا تو پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال کرتے ہیں، اور جو مکہ والے تھے ان کا تو تمام کا دار و مدار بھی اونٹوں پر ہی تھا، اونٹوں اور اونٹنیوں پر، اور پھر ان کی آگے نسل بڑھانا۔ تو العشار یہ کوئی معمولی چیز یا چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کی زندگیاں وابستہ ہوتی تھیں۔ ایک اونٹنی ہے، اس نے آگے 1-2 ماہ میں بچہ جنم دینا ہے، پھر وہ دودھ بھی دے گی، اس کے بعد ان کی ایک آسائش شروع ہو جائے گی اور ان کو ایک مال میں اضافہ بھی مل جائے گا کہ پہلے ایک اونٹنی تھی، اب اس کا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال میں فرماتے ہیں اذا العشار عطلت، کہ وہ اونٹنیاں بھی کھلی چھوڑ دی جائیں گی، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی اتنی عجیب بات، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کا ہم نے کبھی ایک نمونہ نہ دیکھا ہو۔ کبھی آپ دیکھیں خدا نخواستہ جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو گھروں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم بعض اوقات مائیں اور باپ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اتنی ہی ٹینشن میں باقی سب کچھ بھول جاتا ہے، اور بس ایک پریشانی اور مصیبت میں باہر کو بندہ دوڑتا ہے۔ تو اس وقت بھی اتنی بڑے مصائب اور اتنی مصیبتیں آئیں گی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ وہ اونٹنیاں 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ آزاد پھر رہی ہوں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش کہتے ہیں وحشی جانور۔ وحشی جانور وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، جو ہمارے ساتھ مانوس ہیں، گائے بھینس بکری وغیرہ گھروں میں رہتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کر وہ بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں۔ انہی گائے میں سے بعض گائے وحشی بھی ہوتی ہے، گاؤ وحشی ہوتی ہے جو جنگلوں میں رہتی ہیں، یا گدھا ہوتا ہے حمار وحشی جو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کا انسانوں کے ساتھ کوئی انس وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت
اتنے مصائب اور اتنی ہولناک صورتحال پیدا ہوگی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وہ جو وحشی جانور ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ آ کے مل جائیں گے، انسانوں کے اندر آ کے گھل مل جائیں گے، ان کسی کو دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور کیا ہوگا کہ جو سمندر ہیں ان کو چلا دیا جائے گا، ان کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس صورت میں اذا البحار سجرت ہے، اور اگلی صورت میں واذا البحار فجرت ہے، صرف سین اور فا کا فرق ہے، معنی دونوں کا یہی ہے کہ ان کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ ابل پڑیں گے۔ سمندروں کے نیچے آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے اندر جو آگ ہے، لاوا ہے، وہ اگر باہر نکل آئے تو ظاہر ہے سمندروں کو ابال کر رکھ دے گا اور وہ ابل کر باہر نکل آئیں گے۔ تو اسی کا ذکر ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، سمندر اپنی حدوں سے باہر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک دیگچی میں جب پانی ہوتا ہے، اگر بھری ہوئی دیگچی ہے، پانی اس کے کناروں تک ہوگا، اس کے نیچے آپ آگ جلا دیں، وہ جب ابلتا ہے تو وہ پھر باہر آتا ہے، اپنے برتن سے باہر آتا ہے۔ تو سمندر بھی اس وقت اتنے بھڑکائے جائیں گے، وہ لاوا ان کے نیچے سے نکلے گا اور وہ سمندر آگ بن کر باہر نکلیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ وہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ جو 6 آیات ہیں یہ نفخہ اولا، نفخہ کی پہلے بات ہوئی تھی کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا، جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ احوال پیدا ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ اچانک سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، تو وہ نفخہ اولا ہے، اسی میں ہے کہ سمندر بھی اپنے جگہوں سے باہر آ جائیں گے۔ اگلی جو 4-5 آیات ہیں، اگلے احوال ہیں، وہ نفخہ ثانیہ کے وقت کے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفخہ ثانیہ دوسرا نفخہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا اس وقت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جو نفس ہوں گے، جو جانیں ہوں گی، ان کو ملا دیا جائے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو جسم اور روح ہیں جو پہلے الگ ہو گئے تھے موت کی وجہ سے، جسم کہیں ہے اور روح کہیں ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اجساد کو ارواح کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس کو کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ وہ لوگوں کو اپنی روحوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور وہ مل جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اور اسی گروہ کے بارے میں قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 گروہ بن جاؤ گے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا 3 گروہ بن جاؤ گے، یا 2 گروہ بھی اگر بنا لے کہ ایک کامیاب اور ایک ناکام، جیسے قرآن میں سورۃ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ باقیوں سے الگ ہو جائیں، تو اس طرح گروہ بندی اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ کنتم ازواجا ثلاثہ میں سورۃ واقعہ میں اللہ نے فرمایا ایک ہے السابقون الاولون، پھر اصحاب الیمین اور پھر اصحاب الشمال، تو یہ گروہ اس وقت بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ اس لڑکی یا اس بچی کو کہا جاتا ہے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی۔ کفار مکہ میں کہ کچھ قبیلوں میں یہ عادت تھی کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تو اس وقت ان کو کوئی اچھی بات نہ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بلکہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو اس کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس پر کوئی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ رویہ صرف ان کافروں کا تھا، یہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے، اللہ معاف کرے، ایسے ہیں جو بچی کی خوشخبری سن کر اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میرے ایک سامنے کا واقعہ کہ ایک صاحب تھے اچھے خاصے پڑھے لکھے، دنیا کے تعلیم یافتہ، ان کے ساتھ میرا روزانہ کا ایک جگہ جانا تھا، ایک ہی موٹر سائیکل پر ہم جاتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا فوت ہوا پہلے، تو سال ایک بعد اگلے سال مجھے کہیں وہ میرے ساتھ روزانہ آتے جاتے ہیں، مجھے
ہفتہ 10 دن کے بعد کہیں پتہ چلا جی ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ تو وہ روزانہ آتے جاتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں۔ خیر میں نے اگلے دن صبح ان سے پوچھا، کہتے ہیں جی ہاں جی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بتانے کی بات تھی۔ اس وقت مجھے پہلے اس رویے کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ہے، لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جیسے ان پر کوئی مصیبت پڑ گئی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ ہائے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہائے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، میرا تو کل کو داماد آئے گا۔ ما بشر بی، پھر وہ سوچتے ہیں ایمسکہ علی ہون، کہ میں کیا اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں زندہ مٹی میں دفن کر دوں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، اور آج اگرچہ مٹی میں دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے رواج کافی ہیں کہ بیٹی کو وہ نہیں سمجھنا جو بیٹے کو سمجھا گیا۔ بیٹی کی نہ وہ عزت کی، نہ اس پر وہ خوشی منائی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی 6-7 بیٹی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہر بیٹی پر پہلے سے 2 گنی مٹھائی تقسیم کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھوں گا کہ تمہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ حالانکہ طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے، یہاں پر قتل کا جرم ہے، تو جو قاتل ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ فلاں جرم کیوں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس کو زندہ دفن کیا گیا میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک پہلی وجہ کہ یہ اس لیے مقتولہ سے پوچھا جائے گا اور قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ قاتل سے اللہ تعالیٰ بات تک کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ اس نے اپنی بیٹی کو، ایک تو زندہ بیٹی اور دوسرا اس کی اپنی بیٹی، کسی اور کی نہیں، اپنی بیٹی کو اس نے دفن کر دیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو کیا خیال ہے وہ بچی کیا جواب دے گی؟ آگے سے نہ تو نہیں کری، قاتل ہو سکتا ہے قاتل سے پوچھا جائے تو وہ تو آگے سے کوئی بہانہ بنائے یا کہے جی میں نے تو نہیں کیا۔ جب اسی مقتولہ سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اس نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میرا تو کوئی جرم نہیں تھا، میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں اس کے گھر میں پیدا ہو گئی، میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں ایک بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، میرا جرم صرف اتنا تھا کہ معاشرے میں مجھے وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جو مجھے دینے کا حق تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے، بچی سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ پھر اگلا حال وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن آسمان کے سارے ریکارڈ، سارے صحیفے وہ سامنے لائے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک۔ چھوٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی ہے الزمناہ طائرہ فی عنقی، کہ ہر کوئی اپنے اعمال نامہ اپنے گردن میں لٹکا کر پھر رہا ہوگا۔ اب اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ گلے میں کوئی اتنی بڑی کتاب یا اتنے ایک کتاب، اب ہماری اپنی زندگی پہلے دن سے لے کر موت تک 60-70 سال کی اگر ایک شخص کی زندگی ہے اور اس میں اس کی ہر بات، اس کا ہر عمل اگر لکھا ہوا ہو تو وہ تھوڑے سے کاغذات تو نہیں ہوں گے، اچھے بھلے کافی سارے رجسٹر بن سکتے ہیں۔ تو یہ گلے میں لٹکانے کا کیا تصور ہے؟ لیکن اگر اس کو آج کے ماحول میں دیکھیں، آج کے ماحول میں چھوٹے چھوٹے جو میموری کارڈ ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو چپس ہیں ان کے اندر کتنا ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا سا ایک میموری کارڈ ہے اور اس میں 1 TB 1000 GB کے بھی آئے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں 2 TB کے بھی ہیں، تو وہ ایک بہت ساری معلومات جو اتنے سے ایک کارڈ میں ہے۔ تو اللہ تو قادر ہے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ کیا ہے، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو
ہم نے دیکھی نہیں ہے ابھی. تو یہ ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ صحیفے ہو سکتا ہے اتنی سے کسی چیز میں صحیفے بند ہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا فی عنقہ، وہ ان کی گردنوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ USB ٹائپ کوئی چیز اتنی گلے میں لٹکی ہوئی ہو، اس کی پوری زندگی کی ایک فلم ہوگی تو وہ اس کے گلے میں لٹک سکتی ہے. پھر وہ کہے گا اقرأ کتابک، اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک، یہ ہے تمہاری کتاب، یہ پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اسی کتاب سے تم اپنا حساب کتاب کر لو کہ تم کتنے پانی میں ہو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن صحیفے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے ظاہر کر دیے جائیں گے، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ میرے اعمال میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور پھر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یا اللہ اس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز omit ہوئی ہوئی ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز اس نے چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں تو سب کچھ پوری اس کی زندگی کی فلم موجود ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کو شتک کشتا کہتے ہیں کہ ایک جانور کی کھال کو اتارنا، مینڈے بکرا وغیرہ گائے وغیرہ اس کی جو اوپر والی کھال چمڑا ہوتا ہے اس کو اتارنا. اذا السماء کشطت، اس آسمان کی کھال کو اتار لیا جائے گا، آسمان کو چھیل دیا جائے گا. آسمان کو چھیل دیا جائے گا تو پھر کیا وہ تانبے کی طرح سرخ، کانتم حمر مستنفرہ، تانبے کی طرح وہ سرخ نیچے سے نکل آئے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اس وقت جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، اس کو مزید ایندھن دیا جائے گا. جیسے ایک بھٹی ہوتی ہے نا، آگ جل رہی ہے، آہستہ آہستہ جل رہی ہے، لیکن اچانک سے اس کو ہوا دیں تو وہ بھڑک اٹھتی ہے. اسی طرح اس وقت جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اب یہ 13 آیات میں اللہ نے قرآن کے 13 آیات میں قیامت کے احوال بیان کیے. اذا الشمس كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور کھلے چھوڑ دیے جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے، انسانوں کے ساتھ مل جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے، اپنی جگہوں سے باہر آ جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسم کو ملا کر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے اور اعمال نامے بھی کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور اس سے آسمان کے اندر کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز آگے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت کیا ہوگا، اس وقت ہر ایک جان جائے گی، ہر کسی کو یہ معلوم ہو جائے گا، ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے اگلے جہان کے لیے کتنا ایک عمل کیا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس جہان کے لیے کتنا زیادہ راہ لے کر آیا ہوں، میں اس جہان کے لیے جہاں میری ابدی زندگی ہے کتنا سامان ساتھ لے کر آیا ہوں. وہ میں نے 60-70 سال کی جو زندگی تھی اس میں تو بڑا کچھ میں نے بنایا. اس میں نے دن کے لیے الگ چیزیں بنائی، رات کے آرام اور سکون کے لیے الگ چیزیں بنائی، لیکن کیا میں نے آخرت کے آرام اور سکون کے لیے بھی کوئی اعمال کیے؟ اس دن وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، اس کو معلوم ہو جائے گا. اسی طرح اگلی صورت میں بھی قیامت کے حوال ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ پتہ چل جائے گا ہر کسی کو کہ اس نے کون سے اعمال پیچھے چھوڑے ہیں اور کون سے اعمال آگے. تو یہ سارے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نتیجہ نکالتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، کیا چیز اس نے آگے بھیجی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ تیاری کرو اس وقت کی، ان اعمال کی جو ہمیشہ کی زندگی میں ہوں گے. اس وقت تم دیکھو کہ اس کے لیے تم نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے. یہاں تک اس صورت میں ایک مضمون تھا، ایک مضمون یہاں پر پورا ہو گیا اور اس کی
قصہ 12-13 احوال اللہ نے ذکر کیے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اور ایک بات جواب میں ارشاد فرمائی اس وقت کیا ہوگا، علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر کوئی کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے اس نے کون سے اعمال کیے ہیں۔ اس سے آگے ایک دوسرا مضمون ہے، اور اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی یہی ترتیب ہے، اور اسی طرح ایک ترتیب سورۃ النجم میں بھی ہے۔ یہ جو آگے مضمون ہے یہ سورۃ النجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس مضمون کی تھوڑی سی تمہید سن لیں۔ حدیث کا آپ کو معلوم ہے، حدیث ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ان کے عمل وغیرہ کو حدیث الرسول۔ یہ جو قرآن ہے یہ حدیث اللہ ہے۔ حدیث کہتے ہیں کسی بھی بات کو یا کسی بھی واقعہ کو، حدث یا اس کے حدث ہوا ہے، اس سے کوئی بھی وقوع ہوا ہے، تو یہ بات حدیث الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، اور حدیث اللہ قرآن کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، جیسے 29ویں پارے کے آخر میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس حدیث پر تم ایمان لاؤ گے۔ اس حدیث کے اب عام جو دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے، اس میں جب ہم راوی دیکھتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں بڑی اچھی طرح ہم دیکھتے ہیں۔ ایک راوی ہے، فرض کریں پہلی صدی ہجری کا، پہلی صدی ہجری کے ایک راوی ہیں، دوسرے راوی ہیں دوسری صدی ہجری کے۔ ایک راوی کہتا ہے جی میں نے سنا ہے فلاں راوی سے، اس میں دو چیزیں بہت بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ ایک دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو پہلا راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے بات سنی ہے، یہ دونوں کی زندگی ایک ہی زمانے میں تھی بھی صحیح یا نہیں، یہ ایسا تو نہیں تھا کہ یہ 50 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور یہ پیدا ہی بعد میں ہوا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ پہلے کا فوت ہو چکا تھا۔ یہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ اسی زمانے میں موجود تھا یا نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اچھا موجود تو تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک صحابی اگر راوی ہیں تو وہ تو ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں اور ایک دوسرا راوی جو ہے وہ شام میں ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے یہ حدیث سنی ہے۔ ان کی ملاقات بھی آپس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لقاء اس کو کہتے ہیں کہ روایت کا جو راوی ہے، ایک راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ جو ملاقات ہے، جب وہ کہتا ہے، جیسے میں اب کہہ دوں کہ میں نے جی 100 سال پرانے کو بزرگ ہیں ان سے میں نے یہ بات سنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ براہ راست تو نہیں سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہیں، اس زمانے میں تو خیر پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ تو جب تک ملاقات ثابت نہ ہو تو حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کئی احادیث ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں، وہ جب ان کی سند کمزور ہو جاتی ہے کہ یہ ایک راوی جو ہے وہ جو دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر ملاقات ثابت ہو بھی گئی ہے تو یہ راوی ثقہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ راوی کہیں بے ایمان تو نہیں ہے، اس کی ایمانداری پر کیا کسی نے گواہی دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ دو چیزیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن حدیث اللہ ہے، قرآن کے راوی کون ہے، قرآن کس سے آیا؟ قرآن ایک تو آیا، ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ سے آیا، اور ہمیں کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ درمیان میں راوی کون ہے؟ اللہ نے براہ راست پہنچایا؟ براہ راست نہیں پہنچایا، اللہ نے درمیان میں ایک راوی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ نے چن لیے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ یاد رکھنا ہے، فرشتوں میں بھی اللہ کے پیغامبر ہیں اور انسانوں میں بھی اللہ کے پیغامبر ہیں۔ فرشتوں میں اللہ کا رسول کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، اور انسانوں میں آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو راویوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو حضرت جبریل کو بتایا وہ تو ٹھیک ہے، جبریل فرشتہ اللہ کے پاس رہتا ہے، جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک دوسرا، یہ جو راوی ہے، پہلا راوی جبریل ہے، اس کے حالات تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال ان کے درمیان میں گزار چکے تھے، ان کے حالات ان کے سامنے تھے۔ جبریل کیسا ہے؟ ایماندار ہے، کمزور ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ آگے یہ والا مضمون ہے۔
اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فلا اقسم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بیوم القیامہ، جو شروع میں لا آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں۔ لا اقسم کا مطلب یہ نہیں کرنا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، اس کا مطلب ہے لا، نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات ایسے نہیں ہے، نہیں قسم اٹھاتا ہوں۔ فلا اقسم بالخنس، میں اس ستارے کی قسم کھاتا ہوں جو آگے آتا ہے اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ خنس، خناس، شیطان کو بھی خناس کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی، اپنا تھوبڑا، وہ جو سور کا تھوبڑا ہوتا ہے اس طرح کی شیطان کی بھی تھوتنی ہوتی ہے، وہ ایک انسان کے دل کے اوپر رکھ کر اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پھر پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خناس۔ اسی طرح ایک ستارہ بھی ہو، ستارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ستارے کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن بعض صفات ایسی ہوتی ہیں، صفت بیان کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کی صفت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالخنس، قسم اٹھاتا ہوں میں اس خنس کی، اس ستارے کی جو کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے جاتا ہے۔ الجوار الکنس، جوار جمع جاریہ کی، جاریہ کہتے ہیں چلنے والی، چلنے والی جو سیدھا چلنے والی، الجوار الکنس جو چلتے ہیں ستارے اور پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، جو آگے کو جائیں اور پھر پیچھے کو آئیں، ان ستاروں کی قسم ہے۔ کئی ستارے یہ فلکیات والے دیکھتے ہیں کہ کبھی ستارہ آگے جا رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ پیچھے جا رہا ہے، کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے اور کبھی سامنے آ جاتا ہے، تو یہ سارے ستاروں کی قسمیں ہیں۔ سب ستاروں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللیل اذا عسعس، اس رات کی بھی قسم اٹھاتا ہوں میں۔ کب کی؟ اذا عسعس، جب یہ پھیل جاتی ہے، جب یہ پہنچ جاتی ہے، آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، صبح کی بھی قسم ہے جب صبح سانس لیتی ہے۔ اب صبح سانس کیسے لیتی ہے؟ صبح کے وقت آپ اٹھے نا، آج کل بھی اگر صبح صادق کے وقت یا آدھی رات کے بعد اگر کہیں پر آپ کو موقع ملے اٹھ کر دیکھیں، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، پرسکون رات کا اندھیرا ہے، کچھ بھی کوئی بھی آواز وغیرہ نہیں آ رہی ہے۔ جوں صبح صادق اور فجر کا وقت قریب آتا جاتا ہے، تو ہلکا ہلکا ایسے لگتا ہے جیسے زندگی شروع ہو رہی ہے، ہلکا ہلکا شور، روشنی، سب کچھ شروع ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سانس لینے سے تعبیر کیا ہے۔ اس وقت جب والصبح اذا تنفس، صبح جب اٹھ کر پہلا سانس لیتی ہے، اس وقت کی بھی قسم ہے۔ اللہ یہ ساری قسمیں اٹھا کر پھر نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک یہ قرآن، بے شک یہ کلام، بے شک یہ کتاب، لقول رسول کریم، بڑے ہی معزز پیغامبر کا کلام ہے، بڑے ہی معزز پیغامبر اور رسول کا کہا ہوا ہے۔ یہاں اس رسول کریم سے کون مراد ہے؟ یہاں پر جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جبریل علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے پہنچایا جبریل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پہنچایا؟ جبریل علیہ السلام نے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ اس بڑے معزز فرشتے کا قول ہے، بڑے معزز فرشتے کے منہ سے ادا کیے گئے الفاظ ہیں۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ اب وہ بات آئی ہے، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس راوی کی صفتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی کریم، بڑا معزز فرشتہ ہے، اس کو بڑی عزت بخشی ہوئی ہے، کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، عام انسان وغیرہ نہیں ہے، فرشتہ ہے، اور فرشتوں کا بھی سردار فرشتہ ہے۔ قوۃ، ذی قوۃ، بڑی قوت والا ہے، کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ بھی نہیں ہے۔ عند ذی العرش مکین، اس کا مقام بھی عرش کے پاس ہے، رہتا بھی عرش کے آس پاس ہے۔ مطاع، پھر اس کی پیروی بھی کی جاتی ہے، باقی سارے فرشتے جو اس کے آس پاس ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، وہ اس کی بات کو مانتے بھی ہیں۔ مطاع کہتے ہیں جس کی بات کی اطاعت کی جائے۔ ثم امین، پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اطاعت کی جا رہی ہے، ثم امین، وہاں پر وہ بڑا امین بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات ادھر کی ادھر کر دے گا۔
ذی قوت ان کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر راوی کمزور ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہو، درمیان میں کسی نے اس پر زبردستی کوئی بات ڈال دی اور وہ آگے جا کے غلط بیانی کر دے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، اس کے اوپر کوئی میرے علاوہ کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مطاع ثم امین، وہ امانت دار بھی بڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی تبدیلی کر دے گا اس وحی میں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس راوی کی ثقاحت کو بیان کرتے ہیں۔ راوی کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک فتنہ ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی یہ جو ہمارے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، سر سید احمد خان، دنیاوی تعلیم کے لیے ان کی اچھی کوششیں ہیں، مسلمانوں کا بھلا ہوگا ان میں، لیکن جب انہوں نے دین کے معاملات میں دخل اندازی کی تو پھر وہ تقریباً گمراہ ہوئے۔ ان کا، اور یہ کو پہلی بار نہیں ہوا، عقلیت پسند، ایک ہوتے ہیں عقلیت پسند جو صرف عقل کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے صرف وہ چیز ماننی ہے جو ہماری عقل میں آتی ہے، جو ہماری عقل میں بات نہیں آئے گی ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے۔ مطلب وہ کہتے ہیں فرشتوں کو وہ نہیں مانتے ہیں، جنوں کو نہیں مانتے، جنوں کو کہتے ہیں جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ ان انسانوں میں سے جو زیادہ شریر اور شر والا اور ظالم قسم کا، سخت قسم کا بندہ ہوگا اسی کو جن کہہ دیں گے، اور فرشتہ وہ کہتے ہیں جی کوئی شریف بندہ ہوگا اس کو ہم فرشتہ کہہ دیں گے۔ تو ان کا ایک یہ انکار ہے کہ جبریل کا کوئی وجود وغیرہ نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں، اور یہ انکار اب نہیں کرتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں معتزلہ وغیرہ اس وقت بھی عقلیت پسند جو فلسفی تھے، فلسفی بڑے بڑے فلسفی آئے ہیں، کچھ فلسفیوں کو غلطی لگی کہ انہوں نے اللہ کے معاملات میں بھی فلسفے کو گھسیڑا، تو اس وقت پھر وہ عقلیت پسند جو ہوتے ہیں جو صرف اور صرف عقل پر چلتے ہیں، عقل سے باہر کوئی چیز وہ قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہی ساری جو ہے یہ عقل سے ماورا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، عقل کے خلاف بات، دوسری چیز ہوتی ہے ماورائے عقل، عقل سے ماورا، خلاف عقل چیز ہم قبول نہیں کرتے لیکن ماورائے عقل چیز ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے۔ خلاف عقل بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی چیز درخت کھڑا ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خلاف عقل ہے، لیکن اس کو بنانے والا تو ہے، اس کو کون بنانے والا ہے، کس طرح کا ہے، وہ ماورائے عقل ہے۔ وہ ہماری عقل کہتی تو ہے کہ کوئی ہے تو صحیح، لیکن وہ کس طرح کا ہے، یہ ماورائے عقل بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ماورائے عقل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں فرشتے کو، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو وحی ہے قرآن ہے یہ حدیث اللہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ چشمہ سا پھوٹا ہوا ہے اور وہیں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بیان فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ اس معزز فرشتے کے الفاظ میں ادائیگی ہو چکی ہے۔ پھر دیکھیں جی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم ہے اس ستارے کی جو آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے جاتا ہے، الجوار الکنس جو چلتے چلتے کبھی چھپ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہو جاتا ہے، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی، قسم ہے اس شام کی جب وہ پھیلتی ہے اور جب چھا جاتی ہے پورے آسمان دنیا پر، زمین پر بھی پھیل جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی پھر جو سانس لیتی ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن یہ کتاب اس معزز فرشتے کی زبانی ہم نے ادا کروایا کہلوایا، وہ فرشتہ کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا بڑی طاقت والا اور عرش کے پاس وہ مکین ہے، عرش کے پاس اس کا جگہ ہے، اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، مطاع ثم امین، اس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ بڑا ایماندار بھی ہے۔ آگے اگلا مضمون وما صاحبکم بمجنون، جو پیچھے قسمیں اٹھائی ہیں ان کا دوسرا جواب وما صاحبکم بمجنون، پہلے راوی جبریل کا ذکر ہو گیا، دوسرا راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما صاحبکم، قرآن میں دو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صاحبکم کہا، ایک بار فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہاں بھی اللہ نے ستاروں کی قسمیں اٹھائیں، قسم ہے اس ستارے کی جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آتا ہے اور نیچے کو چلا جاتا ہے، وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ جو تمہارے اندر موجود ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے تم ناواقف تو نہیں ہو، انہوں نے زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے آئینے کی طرح گزارے، ان کی تمام زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، ہر حرکت اور ہر فعل ان کا تمہارے سامنے موجود ہے،
تم نے آج تک کبھی بھی ان میں مجنون کی علامت نہیں دیکھی ہے، کبھی بھی خلاف عقل بات ان سے نہیں سنی ہے، کبھی بھی یہ کاہنوں وغیرہ کے پاس نہیں بیٹھے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، ان کو تو کوئی مجنون وغیرہ نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے۔ مجنون کے دو معنی ہیں، ایک مجنون وہ ہے جس کو عقل خراب ہو چکی ہو، دماغ خراب ہو چکا ہو، اور دوسرا معنی مجنون جس کو جن اوپر قبضہ کر چکا ہو، جن کا اثرات ہو، جس کو آصف زدہ کہتے ہیں۔ ان دونوں معنی میں کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد کیا، وما صاحبکم بمجنون، نہیں یہ صاحب تمہارے، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، صاحبکم اس لیے کہا نا کہ انہوں نے زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزار چکے ہیں، اس وقت تو تم انہیں صادق بھی مانتے ہو، اس وقت تم ان کو امین بھی مانتے ہو، کبھی تم نے یہ بھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یہ بھی نہیں سنا کہ کبھی کوئی بہکی باتیں کی ہوں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وحی اترتی ہے، تو اب تم ان کو مجنون کہنا شروع ہو گئے ہو۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، بے شک قسم ہے، لقد رآہ، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راوی کو دیکھ رکھا ہے، اس فرشتے کو بھی دیکھ رکھا ہے، بالافق المبین، افق جو واضح افق ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ 2 بار ثابت ہے، بعض علماء تیسری بار کے بھی قائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، لیکن وہ دیکھنا ما بین النوم والیقظہ، نیند اور جاگنے کے درمیان میں تقریباً غنودگی کا عالم تھا۔ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس کے بعد 2 بار انہی بچشم سر، انہی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 بار دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب وہی ایک بار آ کر رک گئی کچھ عرصے کے لیے تو میں بڑا پریشان تھا۔ میں ایک بار غار حرا سے اتر رہا تھا کہ مجھے اچانک آواز آئی، یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رک گیا، ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے کس نے آواز دیا، مجھے کوئی نہ نظر آیا۔ پھر میں چلنے لگ گیا، پھر آواز آئی یا محمد، پھر میں رک گیا، پھر دیکھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہاں سے آواز آ رہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پھر میں چل پڑا، پھر آواز آئی یا محمد، پھر اچانک میری نظر جو افق پر پڑی تو سامنے وہی فرشتہ تھا جو پہلی وحی پر غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ پورے افق پر، افق کیا ہوتا ہے جب ہم کھلی ایسے عمارتیں وغیرہ نہ ہوں تو جہاں زمین اور آسمان ایسے مل رہے ہوتے ہیں، ہورائزن جس کو کہتے ہیں، وہ افق کہلاتا ہے۔ اس پورے افق پر ایک فرشتہ پھیلا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ ان کی حیت اور شکل اب کس طرح کی ہے تو وہ نور، لیکن ان کی شکل اور حیت جو ایک نور کی بھی ایک شکل اللہ نے جو بنا رکھی ہے فرشتے کی، اس بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار اسی شکل میں اس موقع پر دیکھا۔ پھر دوسری بار سورۃ النجم میں ذکر ہے کہ انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اکثر انسانی شکل میں تو آیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، بڑے وجیح اور خوبصورت صحابی ہیں، ان کی شکل اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی ایک آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ان سے سوال کیے، جب وہ چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جو ابھی آپ کے پاس آ کر بیٹھے تھے اور مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے، یہ فرشتے حضرت جبریل تھے، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں یہ بات سکھائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار، ستاروں کی قسمیں اٹھائیں۔ پھر پہلی بات پہلے راوی کی صداقت، پہلے راوی کا ثقہ ہونا وہ بیان کیا، پھر دوسرے راوی کا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس راوی نے اس دوسرے راوی کو اپنی آنکھوں سے افق مبین میں دیکھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ اعلیٰ افق پر موجود تھے۔ ان دونوں کی ملاقات اللہ نے ثابت کر دی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ جو غیب کی خبریں میں اپنے نبی کو دیتا ہوں، یہ جو ایسے حالات کی خبریں جن سے تم واقف نہیں ہو، میں اپنے نبی کو جب پہنچاتا ہوں، بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِضَنِينٍ، وہ کوئی بخیل نہیں ہے کہ تم سے چھپا کے رکھیں گے۔
ایک تو بخیل بھی اس کا معنی ہے، دوسرا معنی ہے لالچی، دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں. جو بخیل ہوگا وہ لالچی بھی ہوگا، اور جو لالچی ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا. وما هو علی الغیب بضنین، وہ نہیں ہے غیب کی خبروں پر لالچی بھی نہیں ہے. اس وقت کاہن ہوا کرتے تھے، کہانت کرنے والے. کاہن جنوں کے ساتھ ان کے کچھ نہ کچھ رابطے ہوا کرتے تھے. جن اوپر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. 10 باتوں کی بجائے ایک چھوٹی سی بات ان کو ملتی تھی، اس بات کو لے کر ساتھ میں 100 اور ملا کر ان کو آ کر بتاتے تھے. تو یہ وہ جو ان کی باتیں ہوتی تھی نا، غیب کی کوئی نہ کوئی خبر پہنچ جاتی تھی کاہنوں کے پاس. تو وہ کاہن پھر ایک تو اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ان کو کوئی بات ملے، کچھ حاصل ہو غیب کی خبر سے، کیونکہ اسی پر ان کی دکانداری چلنی ہے. پھر جب ان کو کوئی غیب کی خبر مل جاتی تو پھر اس میں وہ لالچ کرتے. کیا لالچ کرتے؟ کہ ہمیں کچھ دیں تو تب ہم ان کو یہ خبر بتائیں، ہمیں کچھ نذرانہ دیں، ہمیں کوئی اس کی فیس دیں، ہمیں کوئی مال و دولت دیں تو پھر ہم آپ کو کچھ بتائیں. اس چیز کا رد ہے کہ میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین، جو غیب کی خبریں میں دیتا ہوں ان کو، وہ نہ اس میں لالچ کرتے ہیں، نہ وہ اس توہ میں لگے رہتے ہیں کہ میں کوئی غیب کی خبریں لوں اور پھر میں تمہیں بتا کر شیخی بگاڑوں. اگر کوئی غیب کی خبر مل بھی جائے تو کسی لالچ کے بغیر، کسی اجر کے بغیر، کسی اجر کے لالچ کے بغیر وہ تمہیں غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو باتیں قرآن ہے یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. وہ جو کاہنوں کی باتیں ہیں وہ تو شیطانوں کی باتیں ہیں. شیطان ایک کے ساتھ 10 اپنی باتیں ملا کر ان کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ کاہن آ کے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے. یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ آ کے کیا فرماتے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگوں میں نے تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں. میں نے سورج، زمین اور آسمان اور ستاروں کے واقعات تمہارے سامنے بیان کیے. میں نے بتایا کہ کس کس طرح کیا کیا حالات پیدا ہوں گے. میں نے یہ بھی بتا دیا کہ تم اگلے جہان میں جا کر کیا کرو گے، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا. میں نے ستاروں کی بھی قسمیں اٹھا لی، میں نے آگے جانے والے اور پیچھے جانے والے ستاروں کی بھی قسمیں اٹھائیں. میں نے ان کو گواہ بنایا. میں نے یہ بھی بتایا کہ جو راوی پہلے آتا ہے وہ بھی بڑا ثقہ ہے، اور جو راوی دوسرے ہیں وہ تو تمہارے سامنے انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ تو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ساری زندگی انہوں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم ان سب باتوں کو چھوڑ کر کہاں چلے ہو؟ کہاں جا رہے ہو اس قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو اس سچے کلام کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو اس نبی کی باتوں کو چھوڑ کر؟ کہاں جانا چاہتے ہو اس کے علاوہ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم کس چیز پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اس کے علاوہ کون سی بات ہوگی جس کو تم مانو گے؟ اللہ کی بات کو بھی نہیں مان رہے ہو تو پھر تم کس کی باتوں کو مانو گے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ میرا نبی تو نصیحت لے کر آیا ہے دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحت اور ذکر لے کر آیا ہے. لیکن یہ نصیحت اور ذکر بھی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اس کو حاصل ہوتی ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے نکل کر جب رب کے سامنے پیش ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اس کے لیے ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے ہے جو رب کا سامنا کرنے سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے ہے جو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے، میں نے ان نعمتوں کا حساب کتاب آگے اللہ کو جا کر دینا ہے. یہ اس کے لیے تو بڑی ہی نصیحت ہے اور بڑے ہی فائدے کی چیز ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ان ہوا، بے شک یہی ہے، الا ذکر للعالمین، تمام جہانوں کی فلاح اور کامیابی اور نجات کا راستہ تو میں نے اس میں رکھا ہے. وما تشاءون،
تم کچھ نہیں چاہ سکتے، تمہاری کسی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الا ان یشاء اللہ، مگر چاہنے والا کون؟ چاہتے کس کی پوری ہوتی ہے؟ ان یشاء اللہ رب العالمین، چاہنے والا وہ رب العالمین ہے۔ تم چاہتے رہو کہ ایسے اور ایسے ہو جائے، تم چاہتے رہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، تم چاہتے رہو کہ یہ ہدایت کا کام آگے نہ چلے، تم چاہتے رہو کہ اس قرآن کو کوئی قبول کرنے والا نہ ملے، لیکن وما تشاءون، تمہارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تمہارے چاہنے سے، اچھا چاہنے سے، برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، چاہت جس کی چلنی ہے الا ان یشاء اللہ، اس اللہ نے چاہا تو ہوگا، اس اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی، اس اللہ نے چاہا تو برائی ہوگی، اس اللہ نے چاہا تو تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس اللہ کے چاہنے سے تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ اللہ ارادہ کر لے، اگر وہ اللہ چاہ لے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو بخدا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے نہیں جو اس نقصان سے تمہیں روک سکے۔ اگر وہ اللہ چاہے کہ تمہیں کسی چیز سے نفع پہنچانا ہے، اگر وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو بخدا اس اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں اس فائدے کو تمہارے لیے روک سکوں، میں اس فائدے سے تمہیں روک سکوں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہے جو چاہنے کی حیثیت اور چاہنے کا حق رکھتا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب وہی ہے تو چاہت بھی اسی کے چلے گی۔ تمام جہانوں کو بنایا بھی اسی نے اور ان کو پالنے والا بھی اسی نے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ ساری چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو چلا بھی رہا ہے۔ یہ انسان، جن، مخلوقات، یہ جانور، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا بھی دیا اور ان کو پال کر اپنے کمال تک بھی پہنچائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، علمت نفس ما احضرت، تمہیں اس کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن تم اس کے سامنے جب پیش ہوگے، قیامت والے دن جب حشر میں تم اس کے سامنے آؤ گے، علمت نفس ما احضرت، تمہیں معلوم ہو جائے گا، جان لو گے تم کہ میں نے اپنے اعمال کیسے کیے، میں نے اس قیامت کے لیے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے، میں نے اس ابدی زندگی کے لیے کیا تیاری کی، میں نے اس 4 دن کی زندگی کے لیے تو بڑی محنتیں کی، میں نے اپنا بچپن برباد کیا، میں نے اپنی جوانی اس دنیا کو بنانے کے لیے لگا دی، مجھے بڑھاپے میں یہی فکر رہی کہ میں مال و دولت اکٹھا کر لوں، لیکن کیا تمہیں یہ فکر بھی ہوئی کہ میں اس آخرت کے لیے بھی کچھ کر لوں، اس مقام کے لیے اور اس زندگی کے لیے بھی کچھ کر لوں کہ جس میں میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ خالدین فیہا، جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور جو جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ جب ایک بار چلے جائیں گے پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں پر وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اس کی تیاری کیوں نہ کی، ہم نے دنیا میں اس کے لیے کام کیوں نہ کیا، دنیا میں ہم ایمان کیوں نہ لائے۔ وما تشاءون، ہدایت بھی حاصل کرنا چاہو تو ہدایت بھی اللہ کے چاہنے سے تمہیں ملے گی، لیکن لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے تو اس کے لیے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری طرف آؤ تو میں تمہیں فلاح اور کامیابی کا طریقہ بتاؤں، اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ آؤ میں تمہیں کامیاب کروا دوں، تو یاد رکھنا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ہی صرف اور صرف نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمام جہانوں کے لیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ تم چاہتے رہو ساری زندگی میں کہ میں یہ کروں گا اور آخرت میں اس طرح ہو جائے گا، لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہنے والا اس کسی بات کو چاہ نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے کچھ احوال بیان کیے، پھر قرآن کی صداقت بیان کی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چاہو تو ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن، یہ کتاب اللہ نے بنائی، اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ